بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی جو دلائل الخیرات شریف میں ہیں، ان کی مختصر وضاحت اور فضائل ہم سنتے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام اقدس سیدنا خاتم الانبیاء و سیدنا خاتم الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے اس کے متعلق سنا تھا، آئیے مزید سنتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالجلیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب خاتم کی تا مکسور پڑھیں یعنی زیر لگا کر پڑھیں خاتم، تو اس کا معنی آخر ہے۔ اس کی روح یہ ہے کہ وہ شے کو تام اور مکمل کرنے والا ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو شے مکمل نہ ہوتی بلکہ ناقص رہ جاتی۔ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میرے ساتھ انبیاء ختم کیے گئے اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔ آپ نے وصف خاتمیت کو ایسے مقام پر ذکر کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تعریف ہے۔ خاتمیت میں فضیلت کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ آپ سے پہلے ایک زمانے میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام متفرق لوگوں کی طرف مبعوث ہوتے رہے۔ وہ ایک دوسرے کی امداد فرماتے تھے اور کثرت کے باوجود سب نے تبلیغ کے سلسلے میں تکلیفیں اٹھائیں۔ اس کے باوجود بہت کم لوگوں کو کفر و شرک سے بچا سکے اور بعض کے دستے مبارک پر تو کوئی بھی ایمان ہی نہ لایا۔ حضور خاتم الانبیاء علیہم السلام سب سے آخر میں تنہا مبعوث ہوئے۔ آپ کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی نہ تھا اور ظاہری طور پر ان میں سے کسی نے آپ کی معاونت نہ کی۔ اس کے باوجود آپ کھڑے ہوئے، اپنی تمام تر کوشش صرف کی اور اتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں داخل کیا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام بھی اتنے لوگوں کو دین خداوندی میں داخل نہ کر سکے۔ یہ ایسی فضیلت ہے کہ کوئی فضیلت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں تو لازماً خاتم المرسلین بھی ہیں، کیونکہ نبی عام ہیں اور رسول خاص ہے، اور عام کی نفی سے خاص کی نفی لازم ہوتی ہے، اس کے برعکس نہیں ہے۔ اس وضاحت سے اسم مبارک خاتم الرسل بھی سمجھ آ گیا، جو کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام اقدس دلائل الخیرات شریف میں موجود ہے۔ سیدنا محیٍ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد اموات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے زندہ کیا۔ ان میں سے آپ کے والدین کریمین بھی ہیں، یہاں تک کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی بیٹی کو زندہ کیا۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا
پہلے آپ میری بیٹی کو زندہ فرمائیں۔ چنانچہ وہ زندہ ہو گئی اور اس لڑکی نے آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکی ہوئی بکری زندہ فرمائی، اس پر دست مبارک رکھ کر کچھ پڑھا تو وہ کان جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نام پاک کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو عرب ایک دوسرے کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بدولت ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، چنانچہ وہ خون ریزی سے باز آ گئے۔ اس اعتبار سے آپ کی بعثت ان کی بقا اور زندگی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایمانداروں کے دلوں کی زندگی آپ سے ہے۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہدایت کے بخشش میں فرماتے ہیں، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ یعنی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں دل وہی ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر لٹکا رہے اور اس میں ہمیشہ محبوب کی یاد بسی رہے، اور سر وہی ہے جو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان ہونے کے جذبات اپنے اندر رکھتا ہو۔ ورنہ قرآن میں آنکھیں، کان اور زبان ہونے کے باوجود فرمایا گیا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے، گونگے، اندھے تو پھر وہ آنے والے نہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے، گونگے، اندھے تو انہیں سمجھ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف رہنمائی فرمانے والے اور مخلوق کو دربار الہی میں جمع فرمانے والے ہیں۔ جنت کے اعلیٰ درجات میں امت کی دائمی حیات آپ ہی کے ذریعے ہوگی اور آپ ہی کے سبب انہیں جہنم سے رہائی ہوگی۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ تمام کائنات کی زندگی آپ ہی سے ہے اور آپ کائنات کی روح، زندگی اور وجود بقا کا سبب ہے۔ میرے آقا سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا منجن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت میں امت کی نجات کا سبب ہیں۔ دنیا کفر اس کی سزا اور عام ہلاکت سے محفوظ ہوئی اور اس بات سے نجات پائی کہ ان پر دو تلواریں جمع ہوں، ایک ان کی اپنی اور ایک دشمن کی۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھی پر میری امت کے لیے دو حفاظتیں نازل فرمائیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ جب میں رخصت ہو جاؤں گا، یعنی ظاہری وصال مبارک، ان میں قیامت تک استغفار چھوڑ جاؤں گا۔ یہ حدیث امام ترمذی نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہی اپنی امت کو استغفار کی تعلیم فرمائی۔ امت مسلمہ آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے سے محفوظ ہوئی۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے بوقت وصال حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام سے استفسار فرمایا، میرے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو
خوشخبری سنا دے کہ میں اسے اس کی امت کے سلسلے میں رسوا نہیں کروں گا، اور اسے یہ بشارت بھی دے دے کہ جب لوگوں کو قبر سے باہر نکالا جائے گا تو سب سے پہلے میرا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے گا۔ جب لوگ جمع ہوں گے تو میرا محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی ان کا سردار ہوگا۔ جب تک اس کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تمام امتوں پر وہ حرام رہے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور میرا دل خوش ہوا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، میری امت رحم کی ہوئی امت ہے، اس کا عذاب دنیا میں ہی زلزلوں اور فتنوں کے ذریعے ہو جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے ہر امتی کو ایک کتابی یعنی عیسائی یا یہودی دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ تیری طرف سے جہنم میں جائے گا۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے خوش ہو کر تجلی فرمائے گا اور ارشاد فرمائے گا، خوش ہو جاؤ اے مسلمانوں کے گروہ، تم میں سے ہر ایک کی جگہ جہنم میں یہودی یا نصرانی کو ڈالا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا مذکر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تذکیر کا معنی نصیحت، ترغیب و ترہیب، اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں اور توحید کا ذکر کرنا ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہی حالت مبارکہ تھی۔ آپ کی مجالس عام طور پر اللہ تبارک و تعالی کی یاد دلانے اور ترغیب و ترہیب پر مشتمل ہوتی تھی، یا تو قرآن کریم کی تلاوت سے یا اس کی حکمت اور مواعظہ حسنہ سے، جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قرآن پاک سے زائد عطا فرمائی اور دین میں فائدہ دینے والی چیزوں کی تعلیم ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حکم فرمایا، یہ مجالس صحابہ کرام کو دل کی نرمی، دنیا سے بے نیازی، آخرت کی رغبت، یقین و ایمان کی قوت و تجدید، بصیرت اور نظر کی درستی، عزائم کی یکجہتی اور بلند ہمتی عطا فرماتی تھی، اور آپ اپنی امت کو ہمیشہ یاد دلاتے تھے کہ میں قرآن و سنت چھوڑے جا رہا ہوں۔ قاضی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں، مذکر وہ ہے جس کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالی ذکر کو پیدا فرمائے۔ ذکر کا اصل معنی ایک دفعہ کے بعد دوسرا علم ہے۔ بعض اوقات اس کا استعمال ابتدائی علم کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ تمام مخلوق نے روز الست اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا اعتراف کیا تھا، پھر عوام الناس اس سے غافل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے ذریعے انہیں یاد دلائی اور اس یاد دہانی کو افضل الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم فرما دیا، اور آپ کو ارشاد فرمایا، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ نیز فرمایا، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تو تم نصیحت سناؤ، تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو، تم کچھ ان پر کڑوا نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو غلبہ و سلطنت عطا فرمائی اور زمین میں آپ کے دین کو اقتدار بخشا۔ وعظ و تذکیر کا نفع مخلوق کے لیے بہت بڑا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے کہ اس کی نعمتیں مخلوق کو یاد دلائی جائیں اور سب کو رشد و ہدایت کا سبق دیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا ناصر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلاء کلمت اللہ، اظہار دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور جہاد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے دین متین کی مدد کرنے والے ہیں۔ نصیحت فرمانے، علم اور دین کی تعلیم اور کمر سے پکڑ کر جہنم سے دور کر کے
اور بچا کر ایمانداروں کی امداد فرمانے والے ہیں، اور کافروں کی امداد اس طرح فرمائی کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کلمہ طیبہ پڑھنے تک ان سے جہاد فرمایا۔ سیدنا منصور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت میں منصور ہیں۔ دنیا میں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ کو قوت، دشمنوں پر غلبہ، باد صبا کے ساتھ نصرت اور 1 ماہ کے فاصلے سے رعب حاصل ہوا۔ آپ کی امت کو دوسری امتوں پر اور آپ کے دین کو دوسرے ادیان پر مدد دی گئی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دین کو دوسرے تمام دینوں پر غلبہ عطا فرما دے۔ اگرچہ کافر پسند نہ کریں، اور آخرت میں اس طرح کہ آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ کی امت کی تکلیفیں دور کی جائیں گی، اکابر انبیاء اور اولو العزم رسولوں میں آپ کا بلند و بالا مقام ظاہر ہوگا، تمام اہل محشر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفاعت اور دنیا و آخرت میں دعا کی قبولیت کی بشارت دی۔ یہ سب آپ کے مقام کی رفعت، مرتبے کی لطافت، عزم و شرافت، وجاہت اور آپ کی محبوبیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سوال رد نہیں فرماتا، بلکہ آپ کی حاجتیں اور آپ کی ضرورتیں جیسی بھی ہوں اور جس وقت بھی ہوں جلد پوری فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا نبی الرحمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی الرحمہ کا معنی ہے کہ آپ امت کی باہمی محبت کا سبب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبب نزول رحمت ہیں، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ فرماتا۔ سیدنا نبی التوبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امتیں مختلف غلط راستوں پر گامزن تھیں، آپ کی ہدایت سے انہیں راہ راست کی طرف لوٹنا نصیب ہوا۔ آپ کی ذات ہی اصل توبہ ہے اور آپ ہی کی برکت سے توبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ امام بیہقی دلائل النبوہ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، جب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مقدس کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا تو آپ نے اس کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کی مغفرت فرمائی۔ یہ پہلی توبہ ہے جو نوع انسانی کے لیے واقع ہوئی اور بعد والوں کے لیے بنیاد یعنی اصل بنی۔ تو توبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سبب سے قبول ہوئی، لہٰذا آپ نبی التوبہ ہیں۔ آپ کی وجاہت شان کے طفیل ہی توبہ کا دروازہ کھولا گیا۔ ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی امت کی صفت توابین، بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہوتا تو وہ توبہ کرتے ہیں، لہٰذا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی التوبہ ہیں، کیونکہ آپ کی امت کی ہر فضیلت آپ ہی کے صدقے میں ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اہل توبہ کے نبی ہیں، یا اس لیے کہ امت مسلمہ کی توبہ ہر زبان و مکان اور ہر حال میں قول، عمل اور اعتقاد کے ساتھ بغیر کسی حرج کے مقبول ہے۔ ان کے لیے نہ تو قتل کی شرط ہے اور نہ ہی کوئی اور مشقت عائد کی گئی ہے۔ ان کی توبہ اس وقت تک مقبول ہے جب تک سورج مغرب کی طرف سے طلوع نہیں ہوتا یا جان حلق تک نیچے نہیں آ جاتی۔ اگرچہ گناہ بار بار ہوں اور بار بار توبہ کریں، اتنا ضرور ہے کہ توبہ کی شرطیں پائی جائیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی امت خاتم الامم ہے اور آپ کی ملت پر ہی قیامت قائم ہوگی، جس کی بعض علامتیں ایسی ہیں جن کے ساتھ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لہٰذا جو شخص آپ کی ملت کے زمانے میں توبہ نہیں کرے گا اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی،
اور جو شخص آپ کے ہاتھوں توبہ کے دروازے میں داخل نہیں ہوگا اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور وہ داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طلب توبہ کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، اس لیے توبہ جب اپنی شرائط کے ساتھ ہوگی مقبول ہوگی۔ دیگر رسولان عظام آپ کے نائب ہیں، لہٰذا آپ ہر توبہ کے صاحب ہیں جو مخلوق سے طلب کی گئی یا مخلوق سے واقع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہماری توبہ قبول فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی توبہ کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی توبہ کرنے والے کو رد نہیں فرماتے تھے بلکہ معذرت خواہ کی معذرت قبول فرماتے تھے۔ حضرت یحییٰ بن زہیر نے اپنے بھائی کعب بن زہیر کو لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تیرے قتل کی اجازت دے دی ہے، لہذا تم اڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، کیونکہ توبہ کی غرض سے آنے والے کو آپ لوٹاتے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوش اخلاق، نرم مزاج، متواضع اور لطف و کرم میں اس حد تک پہنچے ہوئے تھے جو آپ ہی کا حصہ ہے۔ آپ کی بارگاہ میں توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، کیسا بھی اذیت دینے والا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اس سے باز پرس تک نہ کی جاتی۔ آپ کا ارشاد ہے کہ توبہ سابقہ جرائم کو ختم کر دیتی ہے، لہٰذا آپ نبی التوبہ ہیں، یعنی آپ از راہ کرم اور جلد معذرت قبول کرنے کے اعتبار سے توبہ کے قبول کرنے سے مختص ہیں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں، ہم بھی امام اہل سنت کے پیچھے پیچھے التجا کرتے ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اے میرے کریم آقا، آپ کو اپنے ہی کرم کا صدقہ اس کمینے اور بے قدرے سے انسان یعنی احمد رضا کا حساب لے کر مزید اس کی مٹی پلید نہ کیجئے، ذلیل و شرم سار نہ کیجئے۔ یہ احمد رضا بیچارہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حساب لیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا عاجزی و کسر نفسی ہے جو اپنے آپ کو جتنا بھی مسکین و عاجز بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ امت کی سرداری عطا کی جاتی ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے ڈنکے آج اسی وجہ سے تمام دنیا جہان میں بج رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی کی صفات کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت، دلائل الخیرات، ثناء سرور ذیشان، دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔